اسلام میں عورت کا مقام اور حیثیت بہت اہم ہے اور قرآن و سنت میں اس کی حفاظت، حقوق اور عزت کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ یہاں عورت کے مقام کی وہ مکمل وہ تفصیل میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اسے نوٹ فرمانے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ تخلیق کا بنیادی حق۔ اسلام میں عورت کو اللہ کی مخلوق کے طور پر برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی تخلیق میں وہ مساوات ہے۔ دوسری بات کہ تعلیم کا حق۔ اسلام میں عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا مکمل حق دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ تعلیم اسلام میں عورت کی حیثیت کو واضح کرتی ہے کہ علم کا حصول اس کا وہ حق ہے۔ تیسری بات کہ حقوق۔ عورت کو مختلف حقوق دیے گئے ہیں، جیسا کہ مالی حقوق۔ عورت کو اپنی جائیداد کا حق ہے اور اس کی وہ وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ شادی کا حق۔ عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب میں وہ مکمل آزادی ہے۔ کسی پر بھی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہر کا حق۔ نکاح کے وقت شوہر کو عورت کو وہ مہر دینا ہوتا ہے، جو اس کی مالی حیثیت کی علامت ہے۔ چوتھویں بات کہ اسلام میں عورت کا مقام گھریلو زندگی میں بھی خاص ہے۔ ماں کا مقام۔ ماں کی حیثیت کو بہت بلند کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی کا مقام۔ بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے ساتھ وہ بھلے طریقے سے رہو۔ سماجی وہ مقام۔ اسلام میں عورت کو سماجی زندگی میں بھی شرکت کی اجازت ہے۔ عورتیں مختلف شعبوں میں کام کر سکتی ہیں، جیسے تعلیم، صحت، کاروبار۔ آزادی اور عزت۔ عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم وہ دی گئی ہے۔ قرآن میں عورتوں کے ساتھ نرمی، محبت اور انصاف کی بات کی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سورہ نساء میں ارشاد کیا گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں عورت کی پردہ اور لباس کی تعلیمات، جو اس کی عزت وقار کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے سینوں کو چھپائے رکھو۔ یہ آیت عورتوں کی خوبصورتی کی حفاظت کے لیے پردے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ شرعی حیثیت۔ عورت کو اسلام فقہ میں بھی مکمل حیثیت دی گئی ہے۔ مختلف فقہ مسائل میں عورت کی رائے اہم ہوتی ہے، مثلا شہادت۔ بعض مقامات پر عورت کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے۔ اجتماعی فیصلے۔ اہم فیصلوں میں بھی عورت کی رائے بھی لی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی میں کردار۔ تاریخ میں کئی مسلمان خواتین نے اپنے علم و فضیلت کی وجہ سے اہم کردار ادا کیا۔ مثلا خدیجہ بنت خویلد پہلی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جو کاروبار میں پیش تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، جو علم اور فہم میں وہ مشہور تھی۔ اسلام نے عورت کو ایک باعزت مقام دیا اور اس کی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے تاکہ وہ معاشرتی ترقی میں حصہ لے سکے۔ عورت کی عزت اور احترام۔ اسلام میں عورت کی عزت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مردوں پر فرض ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور ان کی حفاظت کرے۔ عورتوں کی صحت اور
تحفظ۔ اسلام میں عورت کی صحت اور جسمانی حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے۔ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور ان کے لیے خصوصی مواقع فراہم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلامی قانون میں عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی گئی۔ اگر کسی عورت کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے جائیں تو اس کے لیے انصاف حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسلام عورت کو حقیقی آزادی دیتا ہے جس میں وہ اپنی شناخت، قابلیت اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام نہ صرف مذہبی اور اخلاقی لحاظ سے بلند ہے بلکہ اس کے حقوق اور عزت کی بھی واضح وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کو ایک باعزت، باصلاحیت اور مؤثر شخصیت کی حیثیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔